جنازے کا جو وقت مقرر ہوا ہے اس میں 5 منٹ باقی ہیں. آج ہم سب اپنی مرحومہ بزرگوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے موت کو پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد زندگی کو پیدا کیا. یعنی مرنے کا وقت پہلے متعین ہوا اور اس کے بعد پھر زندگی کی باتیں لکھی گئی. رزق، عمر، یہ چیزیں بعد میں آئی لیکن موت کو اللہ نے پہلے پیدا کیا. لیکن دوسری طرف قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ مر جانے میں اور ذائقہ چکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اختتام ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک ذائقہ چکھنے کے بعد بندہ اگلی دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ ذائقہ ہم نے خود بنانا ہوتا ہے. دنیا میں جو نیک اعمال کر کے اپنا ذائقہ بناتا ہے تو مرنے کے بعد صالحین میں جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور جس انسان نے اپنا ذائقہ گناہوں کے ذریعے کڑوا کر لیا تو اس کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. مجھے یہاں حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ مرنے کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ آپ نے کیسی کیفیات گزری. تو آپ نے فرمایا کہ نکیرین جب میری قبر میں آئے مجھ سے آ کے یہ پوچھنے لگے کہ تیرا رب کون ہے، تو میں نے ملائکہ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرش کی بلندیوں سے تیرا حساب لینے آئے ہیں. فرمایا ہے فرشتوں اگر تم عرش سے آتے ہوئے اپنے رب کو نہیں بھول سکے تو میں چند فٹ زمین کے اندر آنے کے بعد اپنے رب کو بھول جاؤں گا. میرا رب وہی رب ہے جس کو میں اپنی ساری زندگی پکارتا رہا ہوں. آج میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا رب ہے. ہماری یہ مرحومہ مغفورہ ہاں